प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद उर्दू फिक्शन और हिंदुस्तानी फिल्म व मीडिया का एक अहम और जाना पहचाना नाम है। आपकी शख्सियत इल्मी और अदबी मैदान में कई हवालों से मोतबर मानी जाती है। रेडियो की दुनिया में एक मुनफरिद और कोहना मश्क ब्रॉडकास्टर, फिल्मों और टेलीविज़न की दुनिया में एक जाने पहचाने स्क्रिप्ट निगार, जबकि मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया में बतौर मुशफ़्फ़िक़ और अहम उस्ताद उनको जाना और माना जाता है। लेकिन इन सभी खुसूसियात के दरमियान सबसे ज़्यादा शोहरत उन्हें बतौर मुनफरिद फिक्शन निगार मिली। उर्दू अदब में उनके मज़ामीन, अफ़साने और नावल गुज़िश्ता कई दहाइयों से ज़ौक़ व शौक़ से पढ़े जा रहे हैं। आपका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के एक देहात धामनगांव, ज़िला बुल्डाना और जलगांव खानदेश से रहा है। जब आप दूसरी जमात में थे तो धामनगांव से आपका ख़ानदान जलगांव मुंतकिल हो गया। आपने 9वीं जमात तक तालीम जलगांव इंग्लो उर्दू हाई स्कूल से हासिल की, लेकिन उसी दौरान जलगांव में फसादात का एक दौर जारी रहा। 1969 में वहां पर बड़ा ही दर्दनाक फसाद हुआ, जिससे आपका ख़ानदान भी बुरी तरह मुतासिर हुआ और आप अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके अलीगढ़ उत्तर प्रदेश आ गए। आगे की एमए और पीएचडी तक की तालीम आपने अलीगढ़ से ही हासिल की। प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद की शख्सियत और मिजाज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इल्मी व अदबी फ़िज़ाओं का बड़ा दखल है। उर्दू अफ़साने के जो चंद मोतबर नाम अलीगढ़ ने दुनिया को दिए हैं, उनमें बिलाशुबा उनका एक अहम नाम व मुकाम हासिल है। अगरचा मौसूफ ने अपने लिखने की इब्तिदा 4वीं जमात से की, ताहम छपने का बाकायदा सिलसिला सन 1975 से शुरू हुआ। आपने अफ़साने के अलावा नावल, ड्रामा, तनकीदी मज़ामीन, तंज़ो मिज़ा, रिपोर्टाज, तर्जुमा, सफ़रनामा, बच्चों की कहानियाँ और इंशाइए तकरीबन सभी कुछ लिखा है। अलावा अज़ी कई फिल्मों के स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, नीज़ दूरदर्शन और दीगर चैनलों के लिए कई सीरियल्स भी आपने लिखे। रेडियो की दुनिया से वाबस्तगी ने आपके कलम से कई ड्रामे और अदबी फीचर्स लिखवाए। आपकी तहरीरें बर्र सगीर के मशहूर व मारूफ अदबी रिसालों, अखबारों में जगह पा चुकी हैं, जिनमें आजकल शायर, अल्फाज, लम्हे, सीप पाकिस्तान, पासबान पाकिस्तान और अदब लतीफ़ पाकिस्तान काबिल ज़िक्र है। इसी तरह अखबारात में इनकलाब, नशेमन, राष्ट्रीय सहारा, उर्दू टाइम्स, मुंबई उर्दू न्यूज़ और एतमाद का नाम अहम है। कई कहानियाँ और दीगर नस्र पारे रेडियो के मुख्तलिफ स्टेशनों से नश्र हुए, तो मुतअद्दिद कहानियाँ टीवी पर सीरीज़ के ज़रिए पेश की गईं। आपके चंद अफ़सानों का अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी और फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा हो चुका है। उसी तरह मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अंजुमनों और निसाबी अदारों ने आपके 2-1 अफ़सानों को ड्रामाटाइज़ किया। नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ साथ दूरदर्शन और रेडियो के नेशनल अवार्ड की जेवरी में कई बरसों से मेंबर हैं। कई मिनिस्ट्रीज़ में एडवाइज़री बोर्ड में शामिल हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमीशन में बतौर मेंबर फ़ाल हैं। प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद के
فکشن کے بارے میں ناقدین نے اس بات کو خصوصیت سے واضح کیا ہے کہ ان کے یہاں سادہ، سلیس، عام فہم اور کامن مین سے متعلق مباحث و موضوعات پر کافی توجہ دی گئی ہے۔ ان کو منظر نگاری، جزیات نگاری، کردار نگاری میں ملکہ حاصل ہے۔ اسی لیے پروفیسر غیاث الرحمان سید کی تحریریں اردو ادب میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ آپ کی تحریروں کو مختلف خصوصیات کی بنا پر سراہا جاتا ہے۔ وہ پیچیدہ الفاظ اور محاورات سے گریز کرتے ہیں، ایک سادہ اور سیدھی زبان استعمال کرتے ہیں، جس سے ہر طبقے کا قاری ان کی تحریروں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ آپ کی تحریروں کے کردار اور واقعات حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں۔ وہ سماج کے مختلف طبقات اور ان کے مسائل کو اپنی تحریروں میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی منظر کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ قاری اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کے جذبات کو اتنی شدت سے بیان کرتے ہیں کہ قاری ان کے جذبات میں شریک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں سماج کے مختلف مسائل کو اٹھاتے ہیں۔ وہ سماج میں موجود ناانصافی، غربت اور تعصب کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ کی بعض تحریریں رومانی انداز میں ہوتی ہیں۔ وہ پیار، محبت اور رشتوں کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ آپ کی تحریریں نہ صرف تفریحی ہیں بلکہ تعلیمی بھی ہیں۔ وہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور سماجی مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہیں۔ آپ کا فکشن پڑھتے ہوئے قاری کے ذہن و دل اور نظروں میں وہ تمام مناظر مرقعوں اور پیکروں کی شکل میں چھا جاتے ہیں۔ آپ کی نثر کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ آغاز سے اختتام تک ایک تجسس اور دلچسپی و دلکشی برقرار رہتی ہے۔ آپ کی کل 18 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں 11 کتابیں اردو کی ہیں اور بقیہ ہندی اور انگریزی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ان 11 اردو کی کتابوں میں 2 افسانوی مجموعے وہ دن اور خواب نما، ناول مہاپارا نور، ناول، ٹی وی سیریل، اسکرین پلے، ڈھولی دگڑو ڈوم، 3 رودادی ناول، عینی آپا، قاضی صاحب اور اس شہر میں اہم ہیں۔ اسی طرح راز یزدانی، فن اور شخصیت، تنقیدی و تحقیقی مقالہ، ہندی سینما میں مسلم اداکارائیں اور بردوش ہوا، جو ریڈیو پر مختلف فکشن نگاروں کے لیے گئے انٹرویو کا مجموعہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پیاسا انکر، ہندی کہانیاں، ہالی ووڈ کی مسلم ابھینیتریاں، ہندی وغیرہ کا چرچا ادبی گلیاروں میں ہو رہا ہے۔ آپ کی کتابوں نے اردو ادب میں ایک نیا رجحان پیدا کیا اور انہیں قارئین کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا۔ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1982 میں آپ نے UPSC سے منتخب ہو کر بحیثیت پروگرام ایگزیکٹو آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کی، جہاں آپ نے مختلف اسٹیشنوں پر ملازمت کی۔ آپ نے اس سفر کی شروعات پروگرام ایگزیکٹو کے طور پر آل انڈیا ریڈیو گورکھپور سے کی۔ اس کے بعد آپ مختلف صوبوں اور شہروں میں آل انڈیا ریڈیو کی خدمات انجام دینے لگے۔ آپ کو گورکھپور سے الہ آباد، لکھنؤ، بنگلور اور بھوپال ٹرانسفر کیا گیا۔ بعد ازاں آپ رامپور آئے، جہاں آپ نے کافی عرصہ گزارا۔ رامپور میں آپ کے ادبی ذوق اور شوق پورے ہوئے۔ چونکہ رامپور کی فضا ادبی ماحول سے مالا مال ہے، یہاں شعر و شاعری کا شوق ہر بچے میں پایا جاتا ہے۔ رامپور آپ کو بہت پسند تھا۔
اور آپ اس کی مہمان نوازی اور خان صاحبان کی بستی ہونے کی وجہ سے اسے دل و جان سے چاہتے تھے۔ جب آپ کو پروموشن کے ساتھ احمد آباد گجرات ٹرانسفر کیا گیا تو آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال کرتے ہوئے آل انڈیا ریڈیو سے استعفیٰ دے دیا۔ بعد ازاں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ ماس کمیونیکیشن MCRC میں بطور ریڈر منتخب ہوئے اور اب اسی شعبے سے بطور پروفیسر سبکدوش ہوئے ہیں۔ براڈ کاسٹنگ کا طویل تجربہ حاصل کرنے کے بعد نئی نسل کو ریڈیو نشریات اور میڈیا کے نشیب و فراز سے روشناس کرانے کے لیے آپ نے تعلیم و تدریس کی دنیا میں باقاعدہ قدم رکھا اور 2004 میں ماس کمیونیکیشن ریسرچ سینٹر جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں بطور ریڈر جوائن کیا۔ 2010 میں آپ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ جامعہ میں کیمپس کمیونٹی ریڈیو قائم کر کے ریڈیو انچارج کی تمام تر ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ اب 2020 میں سبکدوش ہو کر دہلی کے پاس گریٹر نوئیڈا میں سکونت پذیر ہیں۔ آپ علم و ادب کی خدمات انجام دینے میں ہمہ وقت مصروف ہیں۔ موصوف کو مختلف شعبوں میں 2 درجن سے زائد انعامات و اعزازات سے نوازا گیا، لیکن یہاں صرف چند کی تفصیلات پیش کی جاتی ہے۔ نثری ایوارڈ اردو اکیڈمی دہلی، کہانی بیچ کی دیوار پر منسٹری آف ہیومن ریسورسز سے ادبی انعام، ادبی ایوارڈ اور بچوں کی کہانیوں پر انعام، نیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول NCERT اہم ہیں۔